اس وقت وہ باولے ہو کے بریف کیسوں میں ڈالر بھر کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. پاکستان کو جو J-35 ملنے جا رہا ہے چائنا کی طرف سے اگست میں, جس کی اب تصدیق ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, 5ویں پشت کا وہ طیارہ ہے, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ مل جائے. مودی نے کہا تھا رافیل ہوتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. ایپ یہی تیرا رافیل. جب شادیاں جب جو ہے چھٹیاں کینسل ہوئی ہیں تو اس کی شادی کی چھٹی بھی کینسل ہوگی بیچارہ نصیر تھا. اچھی دعا کی شکر ہے دادا دا چینل بلاک ہوا انڈیا سے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, میرا نام ہے عدیل آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے اور ہندوستان کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا بھی آپ نے حکمرانی تو ایک خاص شروع کر لی ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. آپ نے امریکہ کی بھی دادا گیری لی ہے, لیکن آج آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ اچھا لیٹ نا, آپ بھی اسی روٹ سے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس علاقے کے اندر ایک پاگل بن کے ایک شخص جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے. بیسیکلی تو بہروپیہ ہے. اس نے وہ سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے خون والی, اور جناب یہاں پہ بھی چھری گزاری ہوتی ہے, اور ہاتھ میں اینٹ پکڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ 30-40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک دم وہ آپ کی گاڑی کے آگے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے بریک لگتی ہے, یہ وہ بعض کا تو اس کو گاڑی لگ بھی جاتی ہے ہلکی سی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے ہاتھ میں اینٹ پکڑی ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ لال لوٹ لینا ہے, لال لوٹ لینا, اور وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لال لوٹ سے اس کا مراد 100 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا, 5000 والا ہوتا. خیر ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو پتا ہے کہ وہ ایک ٹپیکل وارداتیہ ہے, بہروپیہ ہے, تو میں کھڑا ہو گیا پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی. ہاں, اب وہ کہیں کہ لال لوٹ لینا, میں کہ یار خدا کا خوف کرو, یہ آپ نے قومی مزاج بنا لیا ہے. لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ دے کے سائڈ پہ کریں تاکہ ٹریفک گزرے, میں نے کہا یہاں پہ ایک کھڑا ہوا کہتا پی ایم شپ لینی ہے, پی ایم شپ لینی ہے, ہوں لال لوٹ لینا ہے, تو اسی کنو دئیے, کیا کہتے ہیں بھائی کس کو. تو بھائی کھڑا رہا آپ کا وہاں پہ, اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. نہیں, ایسے بلیک میلر کو دینا چاہیے. اچھا وہ کہے کہ یہ اگر اینٹ وہ جو پیچھے سے آگے مجھے سمجھا رہے تھے نا, کہیں اس نے اینٹ مار دی تو اس سے زیادہ آپ کا 5000 سے زیادہ نقصان ہو جانا ہے. میں نے کہا نہیں مارے گا, آپ بے فکر رہیں, یہ اتنا بھی پاگل نہیں ہے. اچھا, اس کو پتہ کتنا پاگل ہوں. ہاں, تو یہ ہے ٹپیکل, یہ ہمارے گراس روٹ لیول پہ بھی ہے اور قومی مزاج میں قومی لیول پہ بھی ہے. اچھا میں امریکہ کی دادا گیری کے اوپر تو آؤں گا سب سے پہلے, لیکن میں جو سب سے میرا امپورٹنٹ ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی بجٹ پیش ہوا تو کتنے کی جنگ لڑی ہم نے, مطلب کتنے کی جنگ لڑی, مطلب کتنے میں پڑی ہے, کتنے میں پڑی. وہ بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے, ہمارے ایک دوست ہیں خلیق کیانی صاحب, جرنلسٹ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جناب ٹوٹل ہمیں 65 ارب روپے کی جنگ پڑی ہے صرف. ہاں 65 ارب. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ نے 4 رافیل تو کنفرم ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, 8 طیارے اوور آل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 65 ارب روپے کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی $150 ملین, 15 کروڑ ڈالر. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب 15 کروڑ ڈالر, چلیں آپ 20 کروڑ ڈالر کر لیں, ٹھیک ہے, یعنی 200 ملین ڈالر فضول خرچی ہوگی ادھر ادھر ہو گیا ہوگا. 20 کروڑ ڈالر کر لیں یا 200 ملین ڈالر کر لیں. ایک رافیل جو ہے نا وہ 280 ملین ڈالر کا ہے. 4 رافیل, ایک سخوئی, ایک MiG 2000 اور ایک S-400 تو نیچے والا رہ گیا. میں ابھی صرف جہازوں کی بات کریں. ایک اور جہاز بھی جو ہے وہ ہے Su-30 MKI, میراج تو ہم نے گن لیا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سکور 8-0 ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ بڑھنا ہے. ہم نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ ڈبل فگر ہوں گے, آپ نے کہ ڈبل ڈیجٹ میں جانا ہے ان کی جہازوں کی تباہی نے. لیکن دادا ایک جو رافیل جو آپ نے نکلوائے تھے انڈیا سے مودی کو پرووک کر کے, 280 ملین ڈالر, ہاں یعنی 28 کروڑ ڈالر کا ایک رافیل پڑتا ہے. اور پاکستان نے پوری جنگ 15 کروڑ ڈالر میں لڑ لی. چلیں 20 کروڑ ڈالر کر لیں, 4 رافیل ہیں اور باقیوں کے ایک کے بھی آدھے میں ہم نے پوری کے بھی آدھے میں ہم نے پوری جنگ لڑی ہے. اور یہ بھائی ہمارے لوگوں کی پیشہ ورانہ مہارت کہہ لیں آپ, ان کی پرسائسنس کہہ دیں, ٹھیک ہے, یا آپ ان
کو ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب کی سمارٹنیس کہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیں کتنی سکون اور لطف لینے والی بات ہے یہ. ہاں مطلب دیکھیے یہ جنگ جو ہے نا، یہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. جتنی بھی اس ملک کی قوتیں ہیں جن کا پیچھے سے کنیکشن جو ہے وہ اجیت ڈیوول کے ساتھ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ ہم ڈسکس ہی نہ کریں. انہوں نے آپ دیکھیں ہمیں کہاں پہ لگا دیا، بجٹ پہ لگا دیا. بجٹ بھی کرنا چاہیے ہمیں ڈسکس. انہوں نے ہمیں کہاں پہ لگا دیا، انہوں نے ہمیں جناب عدالتی امور پہ لگا دیا، جناب ہمارا کیس نہیں لگا. انہوں نے قوم کو اور میڈیا کو کس سائڈ پہ انگیج کر دیا فوری طور پہ کہ ہم یہ اتنی بڑی اچیومنٹ بھی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے. یہ تو ہوگی، یہ تو اب ہوگی، یہ تو ٹرافی اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ولاگ کریں گے. بالکل کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ کوئی انڈیا سنا ہے، کیونکہ انڈیا نے اپنا بجٹ جو ہے ڈیفینس کا وہ ڈبل کر دیا، کوئی 88 میرے خیال سے بلین ڈالر کر دیا انہوں نے. ہاں 87 بلین ڈالر کیا اور وہ 120 تک لے جا رہے ہیں. ڈبل سے بھی زیادہ نہیں، 120 بلین ڈالر تک لے جا رہے ہیں. پہلے ان کا 88 ہمارا اب بڑھ کے کتنا ہوا ہے 9 ارب ڈالر، 9.25 ارب ڈالر. ٹھیک ہے، ان کا بڑھ کے ہونے لگا ہے 120 بلین ڈالر. تو 9 ارب ڈالر اور 120 کا مقابلہ ہے بھائی. ٹھیک ہے، اس وقت وہ باولے ہو کے بریف کیسوں میں ڈالر بھر کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ پاکستان کو جو J-35 ملنے جا رہا ہے چائنا کی طرف سے اگست میں، جس کی اب تصدیق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 5ویں پشت کا وہ طیارہ ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ مل جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو انہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہا، مل نہیں رہا، کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہا. پیسے لے کے کسی نے ڈگوانا. اور ویسے مودی نے بدلہ بڑا لیا ہے. کون سا؟ ٹرمپ سے. کون سا بدلہ؟ جب سے جنگ ہوئی ہے نا تب سے لے کے اب تک امریکہ کے بنے ہوئے 4 ہیلی کاپٹر انڈیا میں گر چکے ہیں. یہ پھر لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. فرانس کو ذلیل کیا، برطانیہ کا میٹیور میزائل گروا کے ذلیل کیا، روس کو ذلیل کیا. ٹھیک ہے نا، اور امریکہ اسرائیل کو ذلیل کیا، اسرائیل کو ذلیل کیا. امریکہ نے جلدی جلدی جنگ رکوائی کہ کبھی میری طرف نہ آ جائے. اس نے کہا نہیں تیری باری بھی آئے گی، تیری باری بھی ہے. اس کے ہیلی کاپٹر گرائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ٹرمپ سر کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوئے جنگ میں تو میں نے نہیں گرنے دیے، یہ جنگ کے بعد یہ میرے ہیلی کاپٹر گرائی جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ انتقام ضرور لیتا ہے. مودی کا بدلہ، مودی بدلہ لے لیو لے رہے ہو بدلہ. اچھا میرا مطلب ہے آپ دیکھیے بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح انسان کے منہ پہ آ کے پڑتی ہیں. مودی نے کہا تھا رافیل ہوتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. ایپ یہی تیرا رافیل. یار جی وہ تو ایک چٹکی سندور تھا، ہم نے آدھے رافیل کے اندر پوری جنگ لڑ لی، پوری جنگ لڑ لی آدھے رافیل میں. یہ ہے ایک چٹکی سندور. یہ کیا بات، یہ ہے ایک چٹکی سندور. کیونکہ میری نظر تھی اس کے اوپر کہ یار یہ اتنی بڑی موومنٹ ہوئی ہے افواج کی بارڈر کے اوپر، اتنے ہم نے میزائل چلائے ہیں، تو یار اس پہ کتنی لاگت آئی ہوگی کانشیسلی. تو بجٹ میں جو ایلوکیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے بھی کچھ ایلوکیشن اگلے بجٹ میں بھی آ رہی ہے. ظاہر ہے ہم نے طیارے لینے ہیں چائنا سے، تو ان کی بھی تو ادائیگیاں ہوں گی نا. اور بوائز جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے انٹرنیشنل بارڈر سے. اچھا ٹھیک، پرسوں پہلا بیچ آیا ہے بہاولپور سے. ٹھیک ہے، اور وہاں کے کور کمانڈر صاحب نے ان کو ریسیو کیا ہے. اوکے، مجھے پوری تفصیلات بتائی گئی ہیں. اچھا اچھا اچھا. سب سے ینگ فوجی جو تھا نا اس میں، اس کی عمر تھی 20 سال 7 ماہ. ہائے ہائے. اور اس کی شادی تھی 27 اپریل کو. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اور مطلب کہ جب شادیاں جب جو ہے چھٹیاں کینسل ہوئی ہیں تو اس کی شادی کی چھٹی بھی کینسل ہوگی بیچارے. نصیر نام ہے اس کا. لیکن اب جو سیلیبریشن ہوگی اس کی شادی کے اوپر ظاہر ایک تو ڈفرینٹ سیلیبریشن کرے گا وہ. لیکن یہ تو بڑی آپ نے مزیدار بات بتائی کہ بجٹ بھی ہم نے رافیل کا آدھا لگایا. ایک چٹکی سندور تو بیسکلی یہ تھا ایک چٹکی سندور. کیا بات ہے. پھر دادا آپ نے میرے خیال سے کیا وجہ ہے پھر پاکستان کی بات آئی تو آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یار میں اس کو نکال دوں آگے. لیکن آپ یہ حب الوطنی آ جائے نئے ٹاپک پہ. یہ حب الوطنی کا جذبہ آپ کیوں نہیں فوج میں گئے؟ پھر کیوں نہیں ملک کے لیے جان نثار کیا آپ نے؟ آپ
کیونکہ آپ کا بنتا تھا جس طرح ہر محاذ کی اپنی ڈیلیکیسی ہوتی ہے نا, میڈیا کے محاذ کے اوپر, اور اس سے بھی زیادہ لوگ چاہیے, اور خاص طور پہ اس وقت اور میں جو جنگ آپ نے ایز اے فرنٹ لائنر لڑی, میں تو دنیا نے دیکھا ہے, مزہ آیا. اچھا, اور سب سے بڑی بات, ہمارے دادا کا سب سے پہلا چینل بلاک کیا انڈیا نے, ہندوستان نے, اور ہمارے لیے ٹرافی کیا یار, اور ہمارے لیے کیا احساس, نشان حیدر تھا وہ سب سے بڑا تمغہ تھا. اور میرے لیے دیکھیں وہ ڈپٹی تھوڑی تو پھر چیزیں لیتے ہیں نا, تو اتنی سکون ملا نا, کیا شکر ہے, اسی دعا کی شکر ہے دادا دا چینل بلاک ہو یا انڈیا سے کام نہیں کرنا پڑے. لیکن دادا یہ کیا آپ نے دادا گیری والا کام شروع کیا, اب ہندوستان کی آپ نے بتا دی ان کو کچھ مل نہیں رہا, لیکن آپ نے امریکہ میں اپنی دادا گیری کیوں اب جمانے لگے ہیں؟ نہیں, امریکہ میں ہم نے کیا کیا ہے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بری کرنے پہ آتا ہے نا, تو اس طرح کرتا ہے جس طرح میں آپ کو بتانے لگا. فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں. میں ایک معذرت ساتھ ایک چیز کو ساتھ ٹرافی بھی ایڈ کیا کریں ان کے نام کے اندر. ہاں ٹرافی ہے وہ. جی ہاں جی. اچھا, وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں. اچھا, وہاں پہ کچھ شرط پسندوں نے کہا کہ ہم مظاہرہ کریں گے. اچھا, تو ٹرمپ نے کہا کہ میں تو انوائٹ کر رہا ہوں ان کو اپنی قومی فوجی پریڈ کے اندر. تو جس نے بھی اس پریڈ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, اس کی ایسی اس کو ہم ڈسٹرب کر دیں گے, اس کی ایسی کی تیسی. انگریزی میں بولا ہے اس کو, انگریزی تو کئی لوگوں کی نہیں, ہم اس کا پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے جب یہ اناؤنس کر دیا, اب ان کو پڑ گئے پسو کہ ہم تو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اسائلم کے اوپر, ٹھیک ہے, تو جن کو تو ایک سیکنڈ سے پہلے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے, تو وہ پھر اب وہ مظاہرہ وغیرہ گھیر کے نا, تو وہ ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کریں گے. اب کتنی کی ایمبیسی ہے اور اس کے سامنے کتنی کی جگہ ہے, اب دیکھیں ایمبیسی کے سامنے بھی اکٹھا ہونے دیتے ہیں کہ نہیں. یہ ہوتا ہے جنہوں کہتے ہیں گندی ہونا, یہ گندی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ اناؤنس کیا, وہاں کے پریزیڈنٹ نے آپ کو وارن کیا کہ اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کی ایسی کی تیسی. اب آپ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. دادا کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ٹرافی امریکہ بھی بھیجو؟ ہاں, اس کی وجہ ہے بنیادی طور پہ ہم نے مستقبل کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کے ڈائنامکس بدل دی ہیں. اور ایک شخص نے کہا تھا کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی, میرے سامنے بیٹھا ہوا پتا, یہ نکالنے ہمارے پرانے ویلاگ, اور آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہونے والی ہے. اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہوئی ہے اور اتنے سستے میں ہوئی ہے. یہ تو میں اور آپ بتا رہے ہیں نا, بھارت مانے یا نہ مانے اب آہستہ آہستہ مان رہا ہے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ مانے گا. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں 27 فروری 2019 میں جب ہم نے ان کے 2 طیارے گرائے تھے, ایک SU-30 MKI گرایا تھا اور دوسرا MiG-21 گرایا تھا, جس کا ملبہ ہماری طرف گرا تھا اور ابھینندن آیا تھا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے اس وقت کیا تھا, دنیا پاکستان ایئر فورس نے فروری میں یہ کام کرنے کے بعد مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست اور 6 سپٹمبر کو آفیشیلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا. آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کیا, پہلے نہیں کیا, 6 مہینے بعد کیا, مطلب 6 مہینے بعد کیا تقریباً جا کے. اور انڈیا 1 سال کے بعد جا کے مانا تھا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا تھا. ویر چکر دے دیا تھا تب انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. اس دفعہ تو جلدی مان گئے ہیں, اس وقت 1 سال کے بعد جا کے ٹھیک ہے نا, مانیں گے بھی. جی ہاں, وہ مانیں گے. اور نارملی اس کے اچھا پھر آخری بات جو سب سے بڑی بات ہے, جو کہ ان نوٹس جائے گی, پاکستان کا میڈیا اس کو نہیں اٹھائے گا. آپ کو پتہ ہے مودی صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ جنگ کی رپورٹ نہیں بنے گی, انکوائری رپورٹ نہیں بنے گی. ہر واقعہ چھوٹا سا بھی ہو جائے فوج کے اندر نا, کہ جناب وہ ٹرک بھیجا تھا سامان اٹھانے کے لیے, رستے میں وہ پنچر ہو گیا, اس کی رپورٹ بنتی ہے, اس کی رپورٹ بنتی ہے. یہ پوری جنگ کی رپورٹ نہیں بنے گی, کیونکہ رپورٹ بنے گی. کارگل کی رپورٹ بنوائی تھی نا انہوں نے اور جاری کی تھی. جب اس کی رپورٹ بنے گی تو پھر اس کے اندر بہت ساری جو کچھ ان کے ساتھ ہوئی ہے, پھر سخوئی کا جو پورا اسکواڈرن کھڑے کھڑے زمین پہ اڑایا ہے وہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا. پھر بہت کچھ آئے گا.
کل کی سب سے بڑی خبر تھی، پاکستان کے میڈیا نے اس کو ایک خبر نامے کے اندر لفٹ بھی نہیں کروائی. سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ مودی نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے مئی والی، اس کی رپورٹ نہیں بنے گی. یار یہ پلیز یار، یہ تو اس سے بڑی خبر تو کیا ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے، اتنی گندی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی بتانے کے قابل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. اور ہوئی بھی ایک چٹکی سندور میں. سستی ہم نے ان کے ساتھ جو کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پی ایل جو ہے میزائل، اس کا اگلا آ گیا ہمارے پاس. اچھا وہ بھی ایکسٹینڈڈ تھا، اور اگلے دے دیا. اگلا دے اب 400 کلومیٹر تک. ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ KJ-500 جو آپ بور ہو رہے ہیں لیکن یہ بات بتانی بہت ضروری ہے. KJ-500 ایک جسے کہنا چاہیے جاسوس طیارہ، ہوا میں اڑتا ہوا طیارہ، جس کے اندر پورے کمپیوٹر فٹ ہوتے ہیں، سیٹلائٹ سے بھی لنک ہوتا ہے، لوکل بھی لنک ہوتا ہے، اور وہ پورا ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے. وہ ہم KJ-500 چائنا سے خریدنے جا رہے ہیں. وہ امریکہ سے بھی جدید طیارے ہیں. لیکن KJ-500 کی اہمیت یہ نہیں ہے. KJ-500 کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا پورا ایئر کمانڈ سینٹر موو کر رہا ہوتا ہے. KJ-500 کی اہمیت یہ بھی نہیں ہے. KJ-500 کی اہمیت یہ ہے کہ وہ آپ کو سیکنڈ سٹرائک دیتا ہے. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دیتا ہے. دشمن نے ایٹم بم مارا، لاہور تباہ کر دیا یا پنڈی تباہ کر دیا، میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم ختم ہو گئے. لیکن وہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی، وہ جو ہوا میں اڑ رہا ہوگا نا، کنٹرول روم اس کے اندر ہوگا، وہ پھر دشمن بھی نہیں بچے گا. وہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ، اور اتنے سستے میں ہم نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً ہم نے مفت میں سیٹ لیا. ہم تو 1 روپے کی 8 فینٹا کی ٹافی آتی تھی نا، جو وہ پانی میں ڈال کے بوتل بنا لیتے تھے. تو یہ ساڑھے میرا مطلب ہے کہ اس ریسنٹ پچھلے ہفتے کے اندر جو خبر کنفرم ہوئی ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ KJ-500 کی ایک پوری اسکواڈرن تو نہیں کہیں گے اس کو، ایک پورا رینج جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اپ گریڈ بھی کریں. یار پلیز یہ خبریں ٹی وی پہ چلنی چاہیے دادا، یہ چلنی چاہیے خبریں. بالکل حقیقت بات ہے. اب دشمن کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچے گا کہ وہ ہماری طرف نیوک کا رخ کرے. کیا بات ہے. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی آ گیا. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس، اور یہ انڈیا کے پاس ہے ہی نہیں. انڈیا ہندوستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ابھی یہ والے جہاز نہیں ہیں ان کے پاس نا. اور امریکہ اس لیول کے تو کم از کم نہیں ہے. اور امریکہ کیوں دے گا؟ ہاں مسئلہ کیوں دے گا؟ امریکہ دے گا تو ناک رگڑوا کے دے گا نا. ایسے تو نہیں ہماری تعریفیں کر جھنڈے جلا رہے ہیں. جنرل کریلا جو ہے اس نے جناب پاکستان میں ایک پوری کمیونٹی کو، بلکہ منارٹی کو تتے توے پہ بٹھا دیا. حقیقت بات. اس نے آپ صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ ان کو ٹرافی ہے نا، ایسے ٹرافی اٹھائی ہے سب نے، ہر ملک جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ساڈے کو ٹرافی آئی ہے. وہ جب ورلڈ کپ جیت لیتے ہیں نا آپ، ہاں جی، تو اس کے بعد پھر وہ ٹرافی جو ہے وہ پوری ملک دنیا میں نمائش کے لیے جاتی ہے. پھر پوری دنیا میں نمائش کے لیے، اور لوگ پراؤڈ ہو کے اٹھاتے ہیں. ہم نے بھی ٹرافی اٹھائی تھی، ہم نے اس کا تصویر کھینچی تھی. تو ٹرمپ کے لیے بھی بہت بڑی مومنٹ ہوگی جی. ہماری ٹرافی کے ساتھ اس نے بھی پکچر اتار دی ہے، خاص بلایا. آج سے پہلے کبھی کسی کو ایسے نہیں. اور اس طرح جو ان کی نیشنل پریڈ ہوتی ہے فوج کی، اس میں تو قطن نہیں بلایا مہمان خصوصی کے طور پہ. کیا بات ہے. لے جی ماشاء اللہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. زندہ باد جی، زندہ باد. تو جاتے ہوئے آپ نے خیر آج شروعات میں ہی وہ شروعات میں کر دیا تھا آپ نے، لال لوٹ لینڈ ہے، لال لوٹ لینڈ ہے، ہم شپ لینی ہے. ٹھیک ہے. لے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. اللہ